یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ السلام علیکم پاکستان۔ اقبال کی یہ نظم کے چند اشعار صبح سے میرے سماعت میں، میری سینسز میں، میرے شعور سے اور میرے لاشعور سے ٹکرائے جا رہے تھے۔ آپ کی وہ فورسز جو آپ کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کے وہ لوگ جو آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، جب آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو اقبال کے یہ جو اشعار ہیں، یہ آپ کے سپہ سالاروں کے لیے، آپ کے فوجیوں کے لیے، آپ کے ان تمام جو محب وطن قوتیں ہیں، جو دیدہ دانستہ، جو دامے درمے سکھنے جو ہیں، وہ پاکستان سے اپنی محبت، اپنی لازوال محبت کو ہر لمحہ پروو کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، ہر لمحہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ کے لیے سرحدوں پہ 24 گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ آپ کے سماج سے بھی ٹکراتے ہیں، آپ کے دل کی لہروں سے بھی ٹکراتے ہیں، آپ کے دماغ کی لہروں سے بھی ٹکراتے ہیں۔ یقین کریں میں صبح سے ان اشعار کو اپنے اندر ریپیٹ کیے جا رہا ہوں اور اس کے مزے لے رہا ہوں۔ بہت محبت ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، بہت پیار ہے، بہت اس فوج سے۔ ہر پاکستانی کو، میں نہیں، میرے جیسا ہر پاکستانی جو ہے وہ اس عظیم فوج سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اقبال جب فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو دل بھی پھڑکتا ہے، دماغ بھی پھڑکتا ہے کہ یار کیسے ممکن ہے کہ ایک جو آپ کا سپہ سالار ہے جو کہتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، مقصود ہی شہادت ہے، مطلوب ہی شہادت ہے، طلب ہی شہادت ہے، پیسہ طلب ہی نہیں ہے، لالچ ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو جو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی میرا مطمع نظر ہی نہیں ہے، میرا مطمع نظر تو قوم ہے، میرا مطمع نظر تو امت ہے، مجھے تو شہادت مطلوب ہے، میرا مقصود جو ہے، میرا مطلوب و مقصود جو ہے وہ شہادت ہے۔ میں نے اس ملک کے لیے کٹ مرنا ہے، میں جی رہا ہوں تو اس ملک کے لیے جی رہا ہوں، میرا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس قوم پہ قربان ہے، میرا ذرہ ذرہ اس قوم کی امانت ہے، میرے خون کا ذرہ ذرہ اس دھرتی کا قرض ہے جو میں نے اتارنا ہے۔ تو جب آپ کا ہر فوجی، ہر کمانڈر، ہر سپہ سالار جب اپنے من میں یہ رکھتا ہے یا اس کا مطمع نظر ہی یہ ہے تو پھر دل ہل جاتا ہے۔ یہ جب آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کا سپہ سالار جو کنٹروورشل ہوا اور جس کے اتنے اثاثے ڈکلیئر ہوئے، مجھے بتائیں کہ وہ کون سا غازی ہوگا یا وہ کون سا شہید ہوگا۔ قوم کی فکری جو لیولز ہیں، قوم کی جو شعوری اور لاشعوری کیفیتیں ہیں، وہ اس وقت تباہ و برباد۔ کتنا المناک ہے کہ آپ ایک ذمہ داری دیں کسی کو کہ یہ لے جی، یہ میرا ووٹ ہے، میں نے آپ کو ذمہ داری دے دی، اور آپ نے جو ہے وہ مجھے یہ جو میں نے آپ کو ووٹ کی صورت میں اقتدار دیا ہے،
یہ جو میں نے آپ کو حق دے دیا ہے، آپ نے اس حق کو استعمال کر کے آپ نے میرا بھی معیار زندگی بہتر کرنا ہے، اور میرے ساتھ میری قوم کا بھی معیار زندگی بہتر کرنا۔ آپ نے اپنے ایک فوجی کو جب یہ کہہ دیا کہ دیکھیں یہ اس قوم کا میں نے تمہیں سپہ سالار بنا دیا، اب تم نے قوم کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی فکری سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو کتنا ہی المناک ہے کہ وہ فوجی جو ہے وہ پتہ چلے کہ وہ سپہ سالار جو ہے وہ پتہ چلے کہ اس کے کنٹروورشل اثرات سے نکل ہے۔ وہ سیاستدان جو قوم کی امانت لے کے اقتدار کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے خیانت کر رہا ہے، تو دل کتنے خون کا آنسو ہوتا ہے۔ وہ قانون نافذ کرنے والا ایس ایچ او، سپاہی، ڈی ایس پی، ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی، جب قانون کی عملداری اور حکمرانی کو پس پشت ڈال کے لا قانونیت کو عام کرتا ہے یا لا قانونیت کے سامنے بالکل ڈرا سہما سہما نظر آتا ہے، تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ وہ بیوروکریٹ جو قوم کے ٹیکسز سے جس کو تنخواہ ملتی ہے، لگژریز ملتی ہیں، جب وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، جب عوام اس کے سامنے جاتی ہے اور وہ عوام کا جو حق ہے وہ پورا نہیں کرتا، تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے چلے گا سسٹم۔ کتنا المناک ہے کہ آپ کا ایک ادیب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والوں سے میری حفاظت فرما۔ کتنا المناک ہے جب ایک انصاف کا متلاشی جو ہے وہ ساری زندگی ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے، اس کی ایک نسل، پھر اس سے اگلی نسل، پھر اس سے اگلی نسل، تاریخ پر تاریخ پڑتی ہے، لیکن انصاف نہیں ملتا۔ وہ جو حلف لے کے جج بیٹھا ہوا انصاف کرنے کے لیے، وہ اپنی حلف کی پاسداری نہیں کرتا۔ کتنا المناک ہے کہ ایوان میں بیٹھے ہوئے سارے سیاستدان، ان میں سے آپ کو ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی جنہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ، 5 سے 7 دفعہ، 10 دفعہ یہ حلف اٹھایا ہے کہ ہم ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 20 دفعہ حلف اٹھائے ہیں کہ ہم اس ملک کی ہر طرح کی جو ہے اس کی آئین و قانون کی کہ محافظ ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قوم کی فکری تربیت میں اور تعمیر میں پورا کردار ادا کریں گے۔ آج وہ اقتدار کے لیے لڑتے نظر آتے ہیں، آج وہ اپنے اثاثے بناتے نظر آتے ہیں، آج وہ حکمرانی سے لوگوں کو گھسیٹتے لپیٹتے نظر آتے ہیں۔ کتنا المناک ہے کہ آپ کا ریگولر حلف لینے والا آپس میں نبرد آزما ہے، وہ کہتا ہے وہ اقتدار کے لیے جو ہے وہ اقتدار کے لالچ میں معاملات کو سیدھا نہیں ہونے دے رہا، دوسرا کہتا ہے نہیں، دوست یہ ہے جو اپنی کرپشن کے خاتمے کے لیے اور اقتدار کی ہوس میں یہ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں، میں جو ایک عام انسان ہوں، میں کہاں جاؤں؟ میں کس سے سوال کروں؟ کس سے منصفی مانگوں؟ اگر انصاف کے کرسی پہ بیٹھا ہوا جج اگر مجھے انصاف نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اگر چوکیدار میری حفاظت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر آئین پاکستان کی پاسداری کرنے کے لیے جو سیاستدان آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھاتا ہے، اگر وہ میری خدمت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر بیوروکریٹ جو ہے وہ میری ٹیکسز پہ پلنے والا بیوروکریٹ حلف لے کے آئین و قانون کی پاسداری کا حلف لے کے اگر وہ بھی میری خدمت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ بربادی ہے، تباہی ہے، رشوت ہے، بے ایمانی ہے۔ کیسے تبدیلی آئے گی؟ کون تبدیل کرے گا اس پورے نظام کو؟
قوم کیوں نہیں ایک دفعہ رک کے یہ سوچنے پہ یہ سوچتی؟ ہم جو بھاگی چلے جا رہے ہیں، دن چڑھتا ہے اور اترتا ہے. آپ اس وقت، میں سڑکوں پہ نکلے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے سوچتا ہوں، کسی کو اتنی سی جگہ ملتی ہے اس کے اندر سے نکلنے کی کوشش کرتا، ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی صورت میں دو گھنٹے ٹریفک جام رہتا، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں، ایک دوسرے کے پاؤں سے لے کے سر تک پاؤں رکھتے رکھتے روتے روتے آگے بڑھ جاتے لوگ. صفائی نہیں ہے. ایک طرف آپ کے وہ لوگ جو آپ پہ مقتدر ہیں، وہ ایک طرف، عوام الناس آپس میں کیا کر رہی ہے؟ کون ہے جو ایک دفعہ رک کے نہیں سوچے گا؟ تو کیسے تبدیلی ہوگی؟ میرے پاکستانیوں، ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کو تبدیل کرنا پڑے. ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں وہ تبدیلی ضرور لا رہے ہیں. جب میں اخلاقی قدروں کا نگہبان ہوں گا تو میرا مقتدر میرا نگہبان ہوگا. جب میں ایماندار ہوں گا تو میں انفسائز کروں گا کہ ایماندار ہونا ہے. یہ قوم کی بزدلی بے ایمانی کی وجہ سے. ایماندار کبھی بزدل نہیں ہوتا. یہ اصول ہے، یہ بیسک پرنسپل ہے. صبح اٹھنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا، نماز پڑھے نہ پڑھے. صبح صادق میں جو اٹھے گا وہی امیر ہوگا. غربت نہیں جائے گی صبح نہیں اٹھیں گے تو. اصول ہے یہ، اصول اپنانے پڑے. بے اصولی سے قوموں کی تعمیر نہیں ہوتی، اصول سے تعمیر ہوتی. میں نے سیاستدانوں کو اتنا کھینچا ہے لیکن ان کو بھی چھوڑ دی. بیوروکریسی، سول اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سب کو کھینچا. لیکن یقین کریں یہ سارے تبدیل ہو سکتے ہیں جب میں اور آپ تبدیل ہوں. میرے پاکستانیوں، مجھے اور آپ کو تبدیل ہونا ہے اور ہمیں یونیورسل پرنسپلز کو اپنانا ہے. ہمیں دین کے اصولوں کو اپنانا ہے. اسلام دین ہے، مذہب نہیں، کوڈ آف لائف ہے. ہمیں کوڈ آف لائف کو اپنانا ہے. یہ کوڈ آف لائف میری اور آپ کی زندگی کو بدلے گا اور یہ معاشرتی تبدیلی پورے نظام کو تبدیل کرے گی. امت میں تبدیلی لے کے آئے گی. امت کا ایک جزو جو ہے، جو میں اور آپ ہیں، ایک اینٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوگی تو پوری امت بہتری کی طرف گامزن ہوگی. یہ جغرافیہ یا دور کا معاملہ نہیں ہے، یہ ملکوں کی تعمیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ امت کی تعمیر کا معاملہ ہے. امت کی تعمیر کے لیے مجھے اور آپ کو مل کے کام کرنا پڑے گا اور وہ پرنسپل اپنانے ہوں گے، وہ اصول اپنانے ہوں گے جو افاقی ہیں، جو ازلی اور ابدی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.